إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام محترمی فضیلۃ الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک سعادت اور شرف کی چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر شرف یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کو علم و عمل کے اعتبار سے، عقیدے، عبادات، اخلاقیات اور معاملات اور تمام امور میں، ان تمام امور کے اعتبار سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دین دیا جس کے لیے بقا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس دین کی تعلیمات میں عدل ہے اور فلاح ہے سارے سماج کے لیے۔ ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں اگر ان اصولوں اور آداب کا اہتمام کرتا ہے تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس گھر میں یہ اسلامی آداب زندہ ہوں، ان کا اہتمام کیا جائے، اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آتی ہے۔ لہٰذا دنیاوی اصولوں کو یا مغربی اصولوں کو اپنانے کی بجائے ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے اطراف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کوشش جو جبیل دعویٰ سینٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بھی اسی مقصد کے تحت ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت عام ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات عام ہوں، زندگیوں میں آئیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین ان تمام ذمہ داران کو اور متعاونین کو اور خصوصاً شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 11 کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم حدیث نمبر 12 اور اس سے آگے باقی حدیثیں دیکھیں گے۔ اگر گنجائش رہی تو انشاءاللہ آج ہی ہم اخیر تک اس باب کو مکمل کریں گے، اگر وقت نہیں مل پایا تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ ہمارا باب الادب مکمل ہو جائے، کیونکہ اس سے آگے رمضان بھی ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 12 اور 13 کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حدیث کی نمبرنگ میں فرق ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے ان پر ایک ساتھ حکم بھی لگاتے ہیں، یا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں کس کتاب میں ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی موضوع کی ہونے کی وجہ سے یا ایک ہی راوی سے اور ایک ہی عنوان پر ہونے کی وجہ سے، تھوڑی سی زیادتی اس میں ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو ایک نمبر شمار کرتا ہے اور کوئی دو اس کو الگ الگ نمبر دیتا ہے، اس سے بھی نمبر میں فرق ہو جاتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال ولتکن الیمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق علیہما۔ یہ دو حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کی ہیں،
اور ان دو حدیثوں میں کئی آداب ہیں اور کئی احکام ہیں، اور آخر میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں کی دونوں حدیثیں متفق علیہما ہیں، یعنی ان دونوں پر امام البخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ متفق علیہ کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اس اعتبار سے تو نتیجہ وہی ہے، لیکن معنی اس کے کیا ہے؟ معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اس پر امام البخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، انہوں نے دونوں میں اپنی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان احادیث کا اخراج کیا ہے، ان حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ تو متفق علیہ امام النووی کی اصطلاح ہے جو انہوں نے شروعات میں سب سے پہلے ذکر کی، اور وہیں سے یہ امت میں متداول ہے، علماء اس کو بولتے آئے ہیں کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب دونوں کتابوں میں حدیث ہوتی ہے تو امت کا اتفاق اس پر بھی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ اس کا تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے، اصلاً اس کے معنی یہ ہے۔ یہاں پر ابن حجر نے کہا کہ عنہ سے مراد وہی راوی جو پہلے گزرے ہیں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے معنی کیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، جب تم میں سے کوئی شخص جوتیاں یا سینڈل یا اس طرح کی چیز پہنے پاؤں میں تو وہ شروعات کرے دائیں سے، یعنی دائیں پاؤں میں پہلے جوتی پہنے۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتیاں اتارے تو بائیں سے شروعات کرے، لیفٹ۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ، ضروری ہے، چاہیے کہ پہننے کے اعتبار سے دایاں پاؤں مقدم ہو۔ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، اور آخری ہو جوتیاں اتارنے کے اعتبار سے، یعنی دائیں پاؤں کے لیے یہ اصول اپنانا چاہیے کہ پہننے کے اعتبار سے وہ پہلا ہو اور جوتیاں اتارنے کے اعتبار سے وہ آخری ہو، یعنی پہلے بائیں پاؤں کی جوتیاں اتاری جائیں، یا سینڈل یا چپل یا جو بھی انسان پہنتا ہے تو یہ قاعدہ اس کے لیے ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحدہ، اور انہی سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتی میں نہ چلے، یعنی ایک جوتی پہن کر نہ چلے۔ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، چاہے وہ یعنی یہ کرے کہ دونوں کو پہن لے، یا تو دونوں کو پہن لے یا پھر دونوں کو اتار دے، یعنی کسی کو چلنا ہے تو چلنے میں دو صورتیں اس کے لیے ممکن ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، یا تو وہ چلے دونوں جوتیاں پہن کر، یا پھر وہ چلے دونوں جوتیاں اتار کر۔ یہ نہ کرے کہ ایک جوتی پہن لے اور ایک پاؤں اسی طرح سے بغیر جوتی پہنے ہو اور اسی طرح سے ننگے پیر وہ چلنے لگے، تو اس طرح سے چلنے سے حدیث میں ہم کو منع کیا گیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں حدیثیں چونکہ ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی جوتیاں پہننے اتارنے کے اعتبار سے اور چلنے کے اعتبار سے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں پر حکم لگاتے وقت میں دونوں کو جوڑ کے حکم لگایا، کیونکہ بات دونوں میں ایک ہی عنوان سے متعلق ہے۔ آئیے ایک ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 جو ہے یہ تیمم کے سلسلے میں ہے، دائیں کے سلسلے میں ہے، اور حدیث نمبر 13 جو ہے اس میں چلنے کا بھی اضافہ ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں آگے۔ اس تعلق سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں دائیں کو ترجیح دی گئی ہے، اور ان چیزوں میں جو زینت اور اکرام کی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں، ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کو جہاں تک آپ کی استطاعت تھی، جہاں تک آپ کے لیے ممکن تھا، پسند کیا کرتے تھے ساری چیزوں میں، فی طہورہ
व तरजुलिही व तनउलिही, तुहूर में, वज़ू में, या इसी तरह से तरजुल में या तुहूर में आप पाकी में कह सकते हैं, लेकिन तुहूर आम तौर से वज़ू के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर तुहूर ही अपने वज़ू में, अपने तरजुल कंघी करने में और तनाउल जूतियाँ पहनने में, इन सब में आप दाएं को पसंद करते थे, यानी दाएं को मुकद्दम करने को पसंद करते थे। तयम्मुन किसको कहते हैं? तयम्मुन यमीन को पहले करने को कहते हैं, यमीन राइट को कहते हैं, राइट हैंड, राइट लेग, दाई तरफ, दाई जानिब। जैसे आप कुछ तकसीम भी करें तो आप यानी मिठाई है, फल है, कुछ भी चीज़ है, चाय है, तो आप उसको दाएं तरफ से तकसीम करेंगे, यानी आपकी दाई जानिब जो शख्स बैठा है आप पहले उसको देंगे और फिर उसके बाद आगे जो सिलसिला चलेगा, चाहे मशरूब हो या खाने की चीज़ हो या मिठाई का डिब्बा हो या कोई भी चीज़ हो, तो दाएं को मुकद्दम करना ये इस्लाम में एक आम कायदा है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि असल तयम्मुन है, इल्ला ये कि उसके बरअक्स दलील मिले, यानी जितनी भी मतलूब चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें ज़ीनत और इकराम है, जिसके अंदर कोई फजीलत की बात है, उसमें तयम्मुन को तरजीह दी जाएगी। हाँ, जिसके अंदर कराहत वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर बाएं को तरजीह दी जाएगी। मिसाल के तौर पर यानी मुसाफा करेंगे दाएं हाथ से करेंगे, या इसी तरह से यानी आप देखें सलाम फेरने में दाएं को पहले किया गया है, उसके बाद बाएं। इसी तरह से और कई मामलात हैं जिनके अंदर दाएं को तरजीह दी गई है, दायां पहले होगा। तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और इसमें तीन चीज़ें बतौर मिसाल हज़रत आयशा ने जिक्र की, लेकिन एक आम कायदा बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ तक हो सके दाएं को तरजीह देना ज़्यादा पसंद था। इससे मालूम होता है कि तयम्मुन मुस्तहब है, बल्कि बाज़ चीज़ों में वाजिब है, जैसा कि हम पिछली हदीसों में देख चुके हैं। जैसे शैतान आगे भी आएगा इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम इसकी तफसील देखेंगे। इमाम बुखारी ने किताबुस सलाह 426 पर और इमाम मुस्लिम ने किताबुत तहारा 268 पर इस हदीस को रिवायत किया है। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, व बदउहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलमयामिनी फी शअनिही कुल्लिही वल्लाहु आलम हुवा अला वजहि तफाउली मिन अहलिल यमीन बिल-यमीन लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युअजिबुहु अल-फ़अलु अल-हसन। के फरमाते हैं इब्न बत्ताल की शरह बुखारी की, उसमें उन्होंने इस बात को जिक्र किया। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाएं से तमाम उमूर में शुरू करना अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये इज्तिहादन ये कह रहे हैं, क्योंकि सराहत से कोई रिवायत इसकी इल्लत की नहीं है, तो ये इज्तिहादन कह रहे, इसलिए अहले इल्म का अदब होता है कि वो वल्लाहु आलम कहते हैं बतौर तवाज़ु और बतौर एहतियात। बाद लोग एतराज़ करते हैं कि सब तो बोल दिया और फिर वल्लाहु आलम कह रहे हैं, एतराज़ गलत है। क्यों? इसलिए कि इंसान अपनी तहकीक पेश करे और उसके बाद भी इस बात का एहतमाल तस्लीम करे कि इसमें गलती मुझसे हो सकती है। तो इस सूरत में इंसान वल्लाहु आलम कहता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, मुझसे ज़्यादा जानता है अल्लाह ताला, हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वबदउहु बिलमयामिनी फी शअनिही कुल्लिही, ये क्यों आप दाएं को तरजीह देते थे? कहते हैं हुआ अला वजहि तफाउल मिन अहलिल यमीन बिल-यमीन, कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती और जहन्नमी दो तबके बयान किए और मुकर्रबीन के अलावा दो लोग बयान किए, एक दाएं वाले एक बाएं वाले। इसी तरह जो आदमी जिसके यानी जो जन्नती होगा उसका नाम आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा और जो जहन्नमी होगा उसका बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो इससे तफाउल करते हुए, इससे फाल लेते हुए, इसको तस्लीम करते हुए, आपने अच्छा माना उससे लेते हुए, उसको खैर के तौर पर कबूल करके आपने यही माना लेते हुए यमीन को तरजीह दी कि यमीन अच्छा होता है। अल्लाह के नज़दीक जन्नतियों के लिए यमीन है और जहन्नमियों के लिए शिमाल है। तो आपने खैर के लिए, इज़्ज़त और इकराम के लिए, क्योंकि जिस आदमी के दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाए वो उसका इकराम होने वाला है, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए इनाम है, उसके लिए खैर का वादा है, उसकी इज़्ज़त है। लेकिन जो आदमी जहन्नमी है उसके लिए बाएं हाथ पे नाम अमाल दिया जाएगा, उसके लिए ज़िल्लत है, अजाब है, बुराई है, उसके लिए यानी जहन्नम की सारी गंदगियां हैं। तो दाएं को तरजीह देने में ये फ़ाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लिया है। फ़ाल का लफ्ज़ सुनते ही बाज़ लोग चौंक जाएंगे कि ये क्या माना है।
فعل ہمارے یہاں پر جو لیا جاتا ہے بہت ساری خرافات اس میں ہوتی، کسی کا یعنی نام ہے قرآن میں چھری ڈال کے نکالتے ہیں اچھی فعل ہے، یا کسی اور بھی شگن وغیرہ لیتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سوچ رہا ہو بیٹھ کے کہ معلوم نہیں اس کام میں کامیابی ہوگی کہ ناکامی ہوگی، اور اچانک کوئی آدمی کسی کو پکار کے کہے یعنی یا فوزان اس طرح سے کہے، تو فوزان کامیابی کو کہتے ہیں، تو اگر وہ سوچ رہا ہے تو اس سے مانا لے، اچھے مانا لے کہ اللہ کی طرف سے گویا کہ میرے لیے ایک خیر کا پیغام ہے، یا اس سے اچھا مانا لیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے اعتبار سے اور اللہ کی طرف سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اس طرح کے لفظ سے مانا لینا، تو یہ چیز اچھی مانی گئی اسلام میں۔ اس سے کوئی تقدیر بدلتی ہے یا کسی کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے دل میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ فعل ہے، تو آپ الفاظ جو اچھے ہوتے ہیں اس کو قبول کیا کرتے تھے، تو دائیں سے آپ نے یہ مانا لیا یمین والے اچھے ہوتے ہیں، یمین خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا آپ نے سارے عزت کے اور اکرام کے اور خیر کے کاموں کے لیے آپ نے اس کو یعنی دائیں کو اپنایا۔ اس طرح سے ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ دائیں کو مقدم کرنا تیمن ہے، کہ آدمی مثال کے طور پر جیسے جوتے پہنتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ہی دائیں میں پہنے گا اور بائیں کو چھوڑ دے گا، نہیں، بائیں میں بھی تو پہنے گا، لیکن سوال یہاں پر تیمن میں یہ ہے کہ تقدیم کس کی ہے، پہلے کس کو رکھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے پہلے کس کو رکھا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یمین اور شمال کا ذکر آتا ہے آپ دیکھ لیں، وہاں پر یمین آپ کو پہلے ملے گا اور شمال بعد میں ملے گا، دایاں پہلے ملے گا بایاں بعد میں ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں، اور کئی مقامات ہیں، سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 27 میں اصحاب الیمین کا ذکر کیا، جنتی دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے، اور الواقعہ آیت نمبر 41 میں اصحاب الشمال کا ذکر کیا، یعنی بائیں طرف والے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے مقدم رکھا تذکرے میں اصحاب الیمین کو، اور اس کے بعد مؤخر کیا، بعد میں رکھا اصحاب الشمال کو۔ تو اس اعتبار سے مقدم اور مؤخر کرنا اس ترتیب میں یمین اور شمال ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 17-18 میں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ جب لپک کر لینے والے وہ دو فرشتے دائیں اور بائیں جو بیٹھے رہتے ہیں، جو بھی زبان سے اس کے کوئی لفظ نکلتا ہے، جو بھی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، وہ فوراً اس کو لینے والا اس کے پاس موجود ہے، یعنی لپک کر اس کو لکھ لینے والا، اس کو محفوظ کر لینے والا موجود ہے۔ تو فرشتوں کا جب ذکر کیا تو اللہ نے پہلے کس کو کہا؟ دائیں اور بائیں والا۔ آپ اصحاب کہف کا ذکر دیکھیں یا اس طرح سے کئی اور مقامات آپ دیکھیں قرآن کریم میں، آپ کو ملے گا کہ اللہ نے دائیں کو پہلے رکھا اور بائیں کو بعد میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ترتیب کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث ہے، جو مشہور حدیث ہے حج کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج انہوں نے ذکر کیا، فرماتے فلما دنا من الصفا قرأ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے حج میں، تو آپ یعنی جب صفا سے قریب گئے تو آپ نے آیت پڑھی۔ کیا آیت تھی؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، من شعائر اللہ۔ تو آپ نے اس کے بعد کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہا کہ میں وہیں سے شروع کروں گا، میں پہل وہیں سے کروں گا جہاں سے اللہ نے پہل کی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا ہے میں اس کو پہلے رکھوں گا۔ فبدأ بالصفا، تو آپ نے سعی کی شروعات صفا سے کی۔ معلوم ہے کہ اللہ نے صفا مروہ کا ذکر جب کیا، صفا کو پہلے مروہ کو بعد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اخذ کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں آپ دیکھیے شمال بعد میں ہے، یمین پہلے ہے، اس لیے زینت کے کاموں میں، اکرام کے کاموں میں یمین کو مقدم کرنا چاہیے، یہ قاعدہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ امام مسلم نے حدیث جابر کو روایت کیا کتاب الحج میں، حدیث نمبر 1218۔ امام الحلیمی کہتے ہیں، ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا اور الصنعانی نے بھی ان کا قول سبل السلام میں ذکر کیا ہے، کہتے انما یبدأ بالشمال عند الخلع
لأن اللبس کرامہ، کہتے ہیں کہ ایک انسان یعنی لباس کو پہننے میں تو دایاں مقدم کرے گا، لیکن لباس یا جوتیاں یا موزے یا قمیص وغیرہ جو بھی ہے اس کے آستین، اس کو نکالتے وقت میں، اتارتے وقت میں وہ بائیں کو مقدم کرے گا. کیوں؟ لأن اللبس کرامہ، اس لیے کہ لباس کا پہننا چاہے جوتیاں ہو یا اسی طرح سے قمیص وغیرہ ہو تو یہ کرامت ہے، یہ اکرام کی چیز ہے، شرف کی چیز ہے. لأنہ وقایۃ للبدن، اس لیے کہ جوتیاں جب آدمی پہن رہا ہے تو بدن کے لیے حفاظت ہے. آدمی جب چلتا ہے تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یا کانچ یا کسی اور پتھر ٹھوکر لگ جائے، اس سے بچنے کے لیے انسان جوتیاں پہنتا ہے. وہ زینت بھی ہے اور حفاظت بھی، وقایا بھی ہے. لأنہ وقایۃ للبدن فلما كانت الیمین اکرم من الیسرى بدأ بها فی اللبس وأخرت فی النزع. کہتے ہیں جب یہ معلوم ہوا کہ یمین دایاں قدم بائیں قدم سے زیادہ مکرم ہے تو اس اعتبار سے پہننے میں اس کو مقدم رکھا جائے گا اور اتارتے وقت میں اس کو مؤخر کیا جائے گا. یعنی دائیں کو مقدم کیا جائے گا اور بائیں کو پہنتے وقت مؤخر کریں گے اور اتارتے وقت میں مقدم کریں گے. لِتَكُونَ الْكَرَامَةُ لَهَا أَدْوَمْ وَحِصَّتُهَا مِنْهَا أَكْثَرُ، کہ یعنی ایک انسان جب جوتیاں پہن رہا ہے، پہلے پہن لیا تو کرامت اس کو پہلے نصیب ہوئی، زیادہ وقت اس کو ملا اکرام کا، جوتیوں میں وہ زیادہ دیر تک رہا. اتارتے وقت بعد میں اس کو اتارا گیا تو زیادہ دیر تک وہ اس شرف کو حاصل کرے جو جوتی پہننے کا ہے اور حفاظت کا ہے. تو کہا کہ لِتَكُونَ الْكَرَامَةُ لَهَا أَدْوَمْ وَحِصَّتُهَا مِنْهَا أَكْثَرُ، اس شرف میں اس کو زیادہ دوام اور کثرت نصیب ہو. سبل السلام میں صنعانی نے بات کہی ہے. تو یہ اسلامی ادب ہے کہ ایک انسان اگر لباس پہنتا ہے تو اس میں دایاں مقدم کرے بائیں سے. اب اس میں کئی چیزیں داخل ہیں. مثلا قمیص پہنتا ہے انسان تو قمیص میں پہلے دایاں ہاتھ ڈالے گا پھر بایاں. اسی طرح سے پاجامہ یا پتلون وغیرہ پہنتا ہے، اس میں پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں. تو یہ سارے مقامات ہیں جس میں دائیں کو مقدم کریں گے. مسجد میں داخل ہوں گے، ضمناً مسجد میں داخل ہوں گے، وہ شرف ہے، کرامہ ہے، خیر ہے، اس میں پہلے آدمی دائیں قدم رکھے گا. نکلتے وقت پہلے بایاں قدم، اس لیے کہ دوام مسجد میں مطلوب ہے اور زیادہ شرف کی چیز ہے، تو بائیں قدم سے باہر جائے گا. لیکن بیت الخلاء میں معاملہ الٹا ہو جائے گا. وہاں ضرورت کے لیے جاتا ہے، کوئی آدمی بطور شرف وہاں نہیں جاتا، وہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ فلاں آدمی کی عزت کے لیے اس کو وہاں بٹھا دیا جائے، یہ تو شرف کی چیز ہے نہیں. لیکن مسجد میں بٹھایا جائے، مسجد میں جائے آدمی، وہ شرف اور کرامت ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بندے کا اکرام ہوتا ہے، آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، حدیثوں میں آیا اس طرح سے. لیکن بیت الخلاء نہیں، اس کا معاملہ بالعکس ہے. وہاں پر جاتے وقت بایاں قدم پہلے اور دایاں بعد میں، اور نکلتے وقت دایاں پہلے باہر اور بایاں بعد میں. تو اس طرح سے جو ہے اس کو یاد رکھا جائے. تو یمین کو مقدم کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب ہے. اس کی تفصیل اور بھی آگے آئے گی. اب آئیے حدیث نمبر 14 دیکھتے ہیں، جس میں اسی تعلق سے اور بھی باتیں آئی ہیں. حدیث نمبر 13 ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد 14 آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا متفق علیہما. یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے جیسے پچھلی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص ایک جوتی پہن کر نہ چلے، چاہے تو انہیں دونوں کو ایک ساتھ پہن لے یا پھر دونوں کو ایک ساتھ اتار دے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک جوتی یا ایک چپل پہن کر چلنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. بعض علماء نے اس کو یعنی مکروہ کہا ہے اور بعض نے اس کی سختی بیان کی ہے. جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چلے وہ حدیث ضعیف ہے. ایک جوتے میں چلنے کی ممانعت، اس تعلق سے اور بھی حدیثیں ہیں. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انقطع شسع احدکم فلا یمشی فی الاخری حتی یصلحها. کب ہو سکتا ہے ایسا؟ جبکہ اس کا جوتی کا جو ہے اسٹریپ ٹوٹ جائے
تو ایسی صورت میں سینڈل وغیرہ ہے اس کی اسٹریپ ٹوٹ جائے تب جا کے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہ ٹوٹ گئی چلو ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم میں سے اذا انقطع شسع احدکم، جب تم میں سے کسی کی کا تسمہ ٹوٹ جائے جوتی کا، فلا یمشی فی الاخری، وہ دوسری میں نہ چلے، جو صحیح ہے اس میں نہ چلے، حتی یصلحھا، جب تک کہ اس ٹوٹے ہوئے کو صحیح نہ کر لے، اس کی اصلاح نہ کرے، اس کو جوڑ نہ دے، اس کو صحیح نہ کر لے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب اللباس میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2098. یہی حکم جو جوتیوں کے لیے ہے وہی خفین کے لیے بھی ہے. جیسے پچھلے جوتیوں کے لیے تھا وہ موزوں اور خفین کے لیے بھی ہوگا کہ موزے بھی جب آدمی پہنے تو پہلے دائیں میں پہنے، خفین اور جوربین جو پہنے وہ دائیں میں پہلے پہنے اور بائیں میں اس کے بعد میں، اور اتارتے وقت میں معاملہ الٹا ہو جائے. خفین کے لیے کیا فرمایا، من انقطع شسع نعلہ فلا یمشی فی نعل واحدۃ حتی یصلح شسعہ، جب تم میں سے کسی کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ جب تک کہ اس کو صحیح نہ کر لے ایک جوتی میں نہ چلے. ولا یمشی فی خف واحد، اور ایک موزے میں بھی، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، وہ ایک خف پہن کر بھی نہ چلے. امام مسلم نے اس کو کتاب اللباس والزینہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2099. لیکن مجبوری میں یہ جائز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایک پاؤں فریکچر ہے، اب اس میں تو جوتی پہن ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو جانا ہے تو ایک پاؤں میں وہ پہن سکتا ہے. یا کسی کے پاؤں میں زخم ہو مثلا، اب وہ زخم کی حالت میں اس کو نہیں پہن سکتا، اس پہ بینڈیج لگا ہوا ہے پورا، تو ایسی صورت میں بھی ایک پاؤں میں اگر اس کو کہیں جانے کی حاجت آ جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا یا کہیں اور یا مسجد جانا یا کسی ضرورت میں، تو پھر ایسی صورت میں ایک پاؤں میں وہ جوتی پہن کر چل سکتا ہے، بیساکھی وغیرہ اس کے ساتھ میں، اور پاؤں مڑا ہوا ہے کیسے پہن کے چلے گا. اگر گنجائش نہیں ہے پہننے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا عام قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، بعض چیزیں جو منع ہوتی ہیں مجبوری کے وقت میں ان کی گنجائش نکل آتی ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی مجبوریوں کی مکمل رعایت موجود ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ، یہ جو قاعدہ ہے کہ دو ہی جوتیوں میں آدمی چلے ایک میں نہیں، اس میں استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، ایسی حالت کے لیے جس میں انسان کے لیے ضرورت ہو، مجبوری ہو، جس میں اس کے لیے حرج ہو. مثل ان تکون احدى الرجلین فيها جروح، اگر ایک پاؤں میں زخم اس کے ہیں مثال کے طور پر، لا يتمكن معها في من لبس النعل، ایسی صورت میں وہ پہن ہی نہیں سکتا اس ایک پاؤں میں جس میں زخم ہے. فهنا نقول لا بأس ان تمشي في نعل واحدة من اجل الضرورة، ایسی صورت میں ہم ایسے شخص سے کہیں گے کہ اس مجبوری کی وجہ سے، اس ضرورت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں کہ تم ایک جوتی پہن کر چلو. تو مجبوری میں یہ گنجائش ہے، عام حالات میں نہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، ایک جوتی میں نہ چلنا، ایک جوتی میں چلنے سے جو منع کیا گیا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن، کہتے ہیں کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء، بدن کے جو اعضاء ہیں ان میں بھی انصاف کرے. انصاف کا جو حکم ہے یہ عام ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی ہم کو عدل کرنا چاہیے. ہمارے بدن کا بھی ہم پر حق ہے. حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا تھا، کہا کہ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے. ظاہر بات ہے ایک پاؤں کا حق ہے تو دوسرے کا بھی حق ہے. اب ایک پاؤں کو ہم جوتی پہنا کر دوسری کو بغیر جوتی کے چلا رہے ہیں، اگر بغیر کسی عذر کے ہے تو ہم دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کے لیے اس میں تکلیف ہے، ایک کے لیے راحت ہے. جوتی پہن کے چلنا راحت ہے، جوتی پہن کے چلنا بغیر اس کے چلنا تکلیف ہے، اور اس میں اس کے لیے ضرر کا بھی امکان ہے، کانٹا چبھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، اور اس کی زینت سے بھی محرومی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، ایک ایسی چیز ہو جس سے معلوم ہوتا کہ گنجائش ہے. تو کہا کہ ان الحکمت من ذلك هو العدل بین اعضاء البدن فلا يمكن ان تجعل بعد البدن منتعلا وبعده حافیا، کہتے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان
اپنے جسم کا بعض حصہ یعنی ایک قدم جو ہے اس میں جوتی پہنے ہوئے ہو اور دوسرے کو حافی یعنی ننگے پاؤں رکھے. تو فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بات معلوم ہوتی کہ اسلام کتنا عظیم الشان دین ہے کہ اس میں انسان پر یہ بھی حکم عائد ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء پر ان کے ساتھ میں عدل و انصاف کرے، کیونکہ جہاں دو ہے وہاں عدل آئے گا. دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کان ہیں، تو ان کے ساتھ میں انسان کو ان میں دونوں میں بھی عدل کرنا چاہیے کیونکہ یہ اعضاء بھی عدل کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. امام صنعانی کہتے ہیں واختلفوا فی علت النہی، بعض علماء نے مختلف اقوال ذکر کی ہیں، اختلاف ہے اس میں کہ واقعی منع کیوں ہے. یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ ہر چیز کی علت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سمجھ میں آتی ہے، اہل علم سے ملتا ہو یا صراحت سے قرآن سنت ہی میں علت ہو، جیسے روزے کی علت ہے یا قصاص کی ہے یا نماز کی ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر علت ظاہر نہ ہو تو تعمیل کافی ہے. علت کا جاننا زیادتی علم و ایمان کے لیے ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کرے، منع کی ہوئی چیز سے رکے. تعمیل کے لیے شرط نہیں ہے کہ انسان کو علت معلوم ہو. میرا جملہ یاد رکھیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وجہ معلوم ہو تو ہی عمل کریں گے. وجہ نہ بھی معلوم ہو، ہم کو بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے. کوئی ایسا حکم ہم کو نہیں دیں گے جس میں ہماری خیر نہ ہو. ہر حکم وہی ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. آج دنیا میں بھی آدمی کوئی رشتہ دار کہتا ہے چلو بیٹھو گاڑی میں، جانا ہے ہم کو. کہاں جا رہا ہے؟ نہیں، چلو بیٹھ جاؤ. آدمی بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ اس پہ بھروسہ ہے یہ میرا اپنا ہے، لے جا کے قتل نہیں کرے گا مجھ کو، کہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کچھ اچھا ہی ہوگا، چلو سرپرائز دے رہا ہے. اس کے ساتھ بغیر منزل جانے اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جو ہمارا خیر خواہ ہو. تو ہم کو مان لینا چاہیے، ہر چیز کی علت تلاش نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں. اگر معلوم ہو جائے علمی راستے سے ٹھیک، خامخواہ کی عقل چلا کے علتیں نہیں بنانا چاہیے. امام صنعانی کہتے ہیں واختلفوا فی علت النہی فقال قوم علته ان النعال شرعت لوقایت الرجل. بعض علماء نے کہا کہ جوتیاں جو ہیں یہ قدموں کی حفاظت کے لیے مشروع کی گئی ہیں. ان کی وجہ یہ ہے، کیوں پہننا ہے؟ پاؤں کی حفاظت، قدموں کی حفاظت کرو. اما یکون فی الارض من شوک ونحوہ، زمین میں کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے، کیونکہ جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. فاذا انفردت احدى الرجلین احتاج الماشی ان یتوقع لاحدى رجلیہ ما لا یتوقع للاخرى. کہ ایک آدمی جب ایک پاؤں میں جوتی پہن کے چلے گا تو ایک پاؤں تو سیف ہو گیا، دوسرا اس کے لیے انسان کو خاص اہتمام کرنا پڑے گا اور پریشانی ہوگی، اس کو بچنا پڑے گا خصوصی طور پر. ایک پاؤں بچے گا، دوسرا ممکن ہے نہ بچے. فَيَخْرُجُ لِذَلِكَ عَنْ سَجِيَّةِ مِشْيَتِهِ وَلَا يَأْمَنُ مَا ذَلِكَ الْعِثَارِ. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب اس طرح سے چلے گا، ایک پاؤں میں پہن کے چل رہا ہے، تو جیسا چلنا چاہیے انسان کو سلیقے سے وہ نہیں چل پائے گا، اس کے چلنے میں بھی بے ڈھنگا پن ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح چلنے کی وجہ سے ایک جوتی سے وہ ٹھوکر کھا کے گر بھی جائے، غفلت کی وجہ سے یا دھیان دے کر نہ چلنے کی وجہ سے وہ گر بھی سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ ہے کہ اس طرح سے انسان کو ایک جوتی پہن کر یا ایک چپل پہن کے نہیں چلنا چاہیے. تو اس حدیث میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک جوتی پہن کر یا ایک چپل پہن کے نہیں چلے، یا تو دونوں اتار دے یا تو دونوں پہن لے. بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا ہی تو چلنا ہے، تو منع جب ہوتا ہے تو تھوڑا بھی منع ہوتا ہے اور زیادہ بھی منع ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی شراب منع ہے تو ٹھیک ہے، جب نشہ بہت سے آتا ہے ایک گھونٹ تو پی لیتا ہوں چلے گا، نہیں. جس کا زیادہ منع ہے اس کا تھوڑا بھی منع ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، گنجائش کی دلیل ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 14 ہم دیکھتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیلا. متفق علیہ.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، من جر ثوبہ خیلا، جو گھمنڈ سے اپنی ازار یا اپنا لباس، ثوب کا لفظ ہے، سارے لباس اس میں آتے ہیں، جو گھمنڈ کے طور پر اپنا لباس زمین پر گھسٹتا ہوا چلے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دو چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا ہے، ایک ہے تکبر اور گھمنڈ، اور دوسرا ہے لباس کو اتنا لٹکانا جس سے وہ گھسٹے، اس کو گھسٹ کے آدمی چلے، زمین پر وہ گھسٹتا ہوا آگے جائے۔ تو یہ جو چیز ہے اسلام میں منع ہے، اس کو اسبال کہا جاتا ہے۔ عام طور سے اسبال ازار میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسبال اور بھی چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر منها شیئا خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ امام ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2770، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، اسبال ازار میں بھی ہوتا ہے۔ ازار اس زمانے میں لنگی جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، لنگی کو ازار کہا جاتا ہے۔ ہمارے آج جو ہے ہمارے ملکوں میں اردو میں ازار کہتے ہیں پاجامے کو، لیکن عربوں میں عام طور سے ازار جو ہے یہ تہبند جو ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر لنگی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو تہبند جو ہے یہ ازار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث میں بھی اس میں وضاحت آئے گی۔ الاسبال فی الازار، تہبند میں بھی اسبال ہوتا ہے، اور قمیص میں بھی ہوتا ہے، اور امامہ میں بھی ہوتا ہے۔ ضرورت سے زائد کپڑا لٹکانا، ضرورت سے زائد کپڑا لٹکانا اس کو اسبال کہتے ہیں۔ تو جیسے تہبند جو ہے ٹخنوں سے آگے چلا جائے، ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، یہ اسبال ہے۔ یا اسی طرح سے آستین ہے، لباس ہے، یا اسی طرح سے یعنی زائد انسان استعمال کرے جو شریعت کی حدود سے زائد ہو، اس میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قمیص سے مراد جبہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں قمیص شرٹ کو بھی کہتے ہیں، عام طور سے قمیص جو عربی میں ہوتا ہے وہ جبے کو کہتے ہیں۔ اتنا جبہ ہو کہ جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، تو قمیص میں بھی ازار میں بھی اسبال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امامہ میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اتنا لمبا چھوڑ دے جو حد سے زائد ہو جائے، تو وہ بھی اسبال میں شمار ہوتا ہے۔ من جر منها شیئا خیلا، جو گھمنڈ کے طور پر اس کو گھسٹتا ہوا چلے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں۔ یعنی ایسا انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی اکرام اور رحمت سے محروم رہے گا، اتنا ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہ یعنی بہت سخت وعید اس کے لیے ہے۔ امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں مزید وضاحت اس کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع الازار الى انصاف الساقین والعضلہ، ازار کی تہبند یا پینٹ یا پجامہ، اس کی جو جگہ ہے، آخری جگہ جس کو ہم کہیں گے نیچے سے، یہ انصاف الساقین والعضلہ تک ہے، آدھی پنڈلی اور جو گوشت ہوتا ہے یا جو پٹھے ہوتے ہیں وہاں تک ہے، بس نصف پنڈلی تک ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، اگر تو آگے کرنا ہی چاہے، اس پر تو یعنی راضی نہ ہو، تھوڑا اس سے نیچے، اس پر بھی تو راضی نہ ہو تو بس پنڈلی سے تھوڑا اور نیچے تک۔ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ، لیکن آپ نے آگے کیا کہا آخر میں، کہاں تک جانا ہے؟ کہا وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ، ٹخنوں کا ازار میں کوئی حق نہیں ہے۔ ٹخنوں کا بدن کا جو حق ہے، ڈھانپنا جو ہے بدن کا حق ہے، لیکن ٹخنوں کا ازار میں کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی ٹخنوں کو ڈھانپنا پجامے، لباس، پینٹ سے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں آپ نے نہیں کہا کہ تکبر کے طور پر جائز نہیں ہے، لیکن بغیر تکبر کے جائز ہے، آپ نے یہ سب کے لیے بات کہی ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بغیر تکبر کے، کیونکہ ولا حق للکعبین فی الازار کا مطلب یہ ہوتا ہے متکبر کے لیے حق نہیں ہے اور غیر متکبر کے لیے حق ہے، ایسا آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے ایک عام بات کہی جس میں تکبر کرنے والا اور بغیر تکبر والا دونوں شامل ہیں۔
आपने किसी शख्स की सिफत के साथ जिक्र नहीं किया, बल्कि मुजर्रद काबैन का आपने जिक्र किया कि टखनों का कोई हिस्सा नहीं है इजार में। नेक टखने, गुनाहगार टखने नहीं, मुतकब्बिर टखने, मुतवाज़ी टखने कोई नहीं, बल्कि टखना आम इंसान के बारे में आपने कहा। इससे मालूम होता है कि इसबाल का हुक्म ये घमंड के साथ मुक़य्यद नहीं है। आपको इश्काल पैदा होगा पिछली हदीस से, उसको हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हदीस इमाम अन्नसई ने रिवायत की है और ये सही रिवायत है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 6634। इस बात पर एक और वईद है। एक तो आपने देखा तकब्बुर के साथ है, अल्लाह देखेगा तक नहीं। दूसरी वईद क्या है? आपने फरमाया मा अस्फल अल काबैनी मिनल इजारी फफिन्नार, वो हिस्सा जो यानी टखनों से ज़ायद कपड़ा लटकाया हुआ हो वो जहन्नम की आग में होगा। यानी मुराद ये है कि ऐसा इंसान जो टखनों से नीचे लिबास छोड़ देता है, उसके टखने छुप जाते हैं, खुले नहीं रहते हैं लिबास से, ऊपर वाले लिबास से, तो ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा। कोई आदमी यहाँ इश्काल पैदा करे कि भाई मोजे से भी तो टखने, बहुत सारे लोग जो हैं हराम को हलाल करने के लिए अकल चला के इल्लतें निकालते हैं और लॉजिक चलाते हैं। क्या कि मोजे से भी तो पाँव यानी छुप जाते हैं, टखने छुप जाते हैं, कि वो भी नहीं पहनना। आप जूते भी ऐसे होते हैं जो ऊंचे होते हैं, उससे भी छुप जाते हैं। तो देखिए ऊपर से जो मोजे लटकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वो ऊपर से जो लिबास पहना जा रहा है तो वो लिबास उसके लिए मना है, मोज़ों के लिए मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में अगर होता तो आप फरमाते कि मोज़े भी नहीं पहनना है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आम दिनों में पहनना और हज में उसको खुला रखना है, ये याद रखें। तो इहराम की हालत में उसको खुला रखा जाता है। इमाम बुखारी और नसई दोनों ने इसको रिवायत किया। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 5529 और यह हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से आई है। इसबाल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, या सुफियान ला तुस्बिल इजारक, ए सुफियान इजार नीचे लटका मत, इजार को टखनों से ज़्यादा, तुस्बिल असबला लटका देना, इसबाल छोड़ देना। तो कहा कि अपनी इजार टखनों से ज़्यादा मत लटकाए रख। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्बिलीन, इसलिए कि अल्लाह ताला इसबाल करने वालों को पसंद नहीं करता है। यहाँ भी आपने नहीं बताया कि तकब्बुर वाले या बगैर तकब्बुर वाले, आम बात आपने कह दी कि अल्लाह ताला इसबाल करने वालों को पसंद नहीं करता है। इस हदीस को मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है और यह हदीस हसन है और सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 7912 पर है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी हदीस जो है मानन, जिसमें आपने खुद कहा कि इसबाल खुद तकब्बुर है। बहुत सारे लोग जो हमारे मॉडर्न ज़माने के हैं ये ऐब समझते हैं कि इंसान टखनों से ऊपर पहने और वो नीचे तक छोड़े रखते हैं और नई नई इल्लतें निकालते हैं। भाई उनको हदीसें भी बाज़ मिल जाती हैं जिससे वो अपनी बात की तायीद में इस्तिदलाल करते हैं अपनी अक़ल से। आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आपने फरमाया वरफ़ा इज़ारका इला निस्फ़ साक़, अपनी इज़ार निस्फ़ पिंडली तक ऊपर पहन, ऊंची कर तहबंद अपना। फ़इन अबैता फ़इलल काबैन, अगर तू ये न माने और भी तुझको नीचे रखना है तो काबैन तक यानी टखनों तक। व इय्याक व इसबाल अल इज़ार फ़इन्नहु मिनल मखीला, खबरदार इसबाल से बचना यानी टखनों से नीचे अपना पजामा, टखनों से नीचे अपना लिबास छोड़ने से बच। आपने फरमाया व इय्याक व इसबाल अल इज़ार फ़इन्नहु मिनल मखीला, इसलिए कि ये खुद घमंड की चीज़ है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसबाल से मना किया और ये नहीं कहा कि घमंड के तौर पर इसबाल बुरी चीज़ है, बल्कि आपने कहा कि इसबाल खुद घमंड की चीज़ है। इस हदीस को याद रखें। वो लोग जो ये समझते हैं कि घमंड के तौर पर मना किया गया है, अगर हमारे दिल में तकब्बुर नहीं है तो हम इसबाल कर सकते हैं। इस हदीस में आपने फरमाया व इय्याक व इसबाल अल इज़ार फ़इन्नहु मिनल मखीला व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला। आपने फरमाया कि इसबाल से बचो इज़ार में, इसलिए कि वो मखीला है। मखीला घमंड की चीज़ है और अल्लाह ताला को घमंड पसंद नहीं है। फ़ख्र की चीज़, घमंड की चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है।
امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 7309، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حدیثوں میں دو قسم کی وعید آئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسبال کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور دوسری وعید ہے کہ اسبال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا تک نہیں، جیسا کہ اس باب کی بنیادی حدیث میں ہم نے بلوغ المرام کی دیکھا۔ یہ دونوں وعیدیں الگ الگ گناہ پر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی تفصیل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن کا ازار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ساری حدیثیں، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بتانے ضروری سمجھتا ہوں، خواتین کے لیے کہ وہ لباس کو اپنے چھوڑ دیں، یہ مردوں کے لیے بات آ رہی ہے، کیونکہ ازار یہ مردوں کے لیے ہے۔ عزرت المؤمن الی نصف الساق، مومن مرد کا ازار، اس کا تہبند نصف پنڈلی تک ہوتا ہے۔ ولا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین، ٹخنے اور نصف پنڈلی کے درمیان جو حصہ ہے اس پر کوئی حرج نہیں کہ اس کا ازار اس سے نیچے اترے، لیکن ٹخنے تک، اس کے درمیان میں گنجائش ہے، اس کے بعد نہیں۔ ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو حصہ یا جو شخص پنڈلی سے یعنی ٹخنوں سے نیچے بھی ازار کو چھوڑ دے، جو حصہ ازار سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ من جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ، اور جو شخص اپنا ازار گھمنڈ کے طور پر گھسٹتا ہوا چلے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں۔ اب دیکھیں گے اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، اسی طرح سے امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 921، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں دونوں وعیدیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن پہلی وعید ہے کہ جو اپنا لباس اس میں اسبال کرے، اپنا ازار ٹخنوں کے پار پہنے، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور وہ انسان جو گھمنڈ کے ساتھ میں اپنے ازار کو گھسٹتا ہوا چلے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا تک نہیں۔ تو ان دونوں وعیدوں کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھمنڈ کے ساتھ تو اور بھی شدید ہے کہ وہ اتنا برا انسان ہے کہ اللہ دیکھے گا تک نہیں اس کو، لیکن اگر گھمنڈ نہیں بھی ہے، کیونکہ گھمنڈ کی بات بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے کا جو حصہ ہے اس میں گھمنڈ کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس سے الگ کر کے مجرد اسبال پر اس کو یعنی محمول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اسبال کے لیے وعید ہے فی نفسی ہی، اور گھمنڈ کے ساتھ اضافی عذاب الگ ہے کہ اللہ اس کو دیکھے گا تک نہیں قیامت کے دن۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے جس سے یہ دونوں وعیدیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور اس سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات رہ جاتی ہے، وہ حدیث جو امام البخاری نے روایت کی ہے اپنی صحیح میں، کتاب اللباس میں حدیث نمبر 5784 پر، اور بھی جگہ آئی ہے اس میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی گھمنڈ کے طور پر، فخر کے طور پر اپنا لباس لٹکاتا ہے ٹخنوں سے نیچے تک، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ ان احد شقی ازاری یسترخی الا ان اتعاہد ذلك منہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا جو تہبند ہے اس کا ایک یعنی پہلو یا اس کا ایک حصہ جو ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے، ڈھیلا ہو کے نیچے اور چلا جاتا ہے، الا یہ کہ میں اسے دوبارہ صحیح کر لوں، اس کا لحاظ رکھوں، اس کا خیال رکھوں۔ بعض اوقات آدمی غفلت میں، چلتے وقت میں، کسی کام میں رہ جاتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے، جب بار بار میں اس کو اوپر کروں تب وہ ٹھیک رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ممن یصنعہ خیلا، کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو بطور تکبر ایسا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ کوئی آدمی اگر بطور تکبر اپنا ازار یا تہبند نہ لٹکائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسند احمد کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں فقال ابو بکر
انہو یسترخی ازاری احیانا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری ازار یا میرا تہبند نیچے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لست منہم، آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دو باتیں یہاں پر یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس آدمی میں جو ہمیشہ سے پہلے ہی دن سے یا پہلے ہی وقت سے پاجامہ اس طرح سے پہن لے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس میں اور اس میں فرق ہے کہ ایک انسان کوشش کر کے پہلے اوپر تہبند باندھ لے اور پھر وہ نیچے کھسک کے ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، اور کبھی کبھی ایسا ہو. اس میں اور اس میں فرق ہے جو دائمی طور پر اپنا پاجامہ اپنا تہبند اس طرح سے پہنے ہوئے ہو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جائے. تو دونوں کو برابر کرنا غلط ہے، اس سے اس کے لیے دلیل پکڑنا غلط ہے. کبھی کبھی کے لیے جو چیز آ رہی ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ارادے کے ساتھ میں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں نہیں تھا بلکہ ایک مجبوری میں وہ چلا جاتا تھا. اس میں اور اس میں فرق ہے. جو آدمی ارادے کے ساتھ میں ایسا لباس پہنے جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے، اس نے خود خریدا ہی ایسا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں تھا. وہ اس کو سیدھا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، لیکن کبھی کبھی نیچے چلا جاتا تھا، کیونکہ مسند احمد کے الفاظ ہے احیاناً، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لہٰذا دونوں میں فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو گھمنڈ کے طور پر ایسا پہنتے ہیں، یا ان میں سے نہیں ہو جو جہنم کا جن کے لیے وہی سنائی جا رہی ہے. تو اب یہ آدمی کیا اپنے آپ کو ان پر قیاس کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ایک شخص کے لیے فضیلت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ تم ان میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں حدیث آئی ہے. کیا ہمارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی ان میں سے نہیں ہو جیسے ابو بکر صدیق نہیں ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ہم لوگوں کے لیے اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے. استثناء اس میں سے اگر ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے. اور کس وجہ سے آپ نے کہا یہ اس میں نہیں ہے، تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے اس طرح سے کہا. لہٰذا ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ دلیل لیں کہ ہم ایسا لباس پہن سکتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو. ہاں کوئی پھر کہے کہ ہم گھمنڈ سے اگر پہنتے ہیں تو برا ہے، ورنہ نہیں، بلکہ گھمنڈ سے پہننا اور بھی برا ہے، اور بغیر تکبر کے انسان کا اسبال کرنا یہ بھی برا ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بات سمجھنے کی تھی. تو وقت ہمارے پاس ہے، ہم حدیث نمبر 15 بھی مکمل کر لیتے ہیں. وعنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. اخرجہ مسلم. انہی سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیطان ایسا کرتا ہے. اس کی علت بتائی گئی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی بجائے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت میں ممانعت کی صراحت بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. فإن الشیطان یأکل بالشمال، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، اور صحیح الجامع صغیر 7194 اور حدیث صحیح ہے. عبداللہ ابن محمد اپنے گھر کی یا اپنے قبیلے کی خاتون سے روایت کرتے ہیں
فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا آکل بشمالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور میں بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی. وکنت امرأة عسراء، اور میں ایک ایسی عورت تھی جو دائیں سے زیادہ بائیں سے کام کر پاتی تھی. ایسا انسان جو دائیں بائیں دونوں ہاتھ سے کام کر سکے اور بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتا ہو. تو کہتی کہ میں ایک ایسی عورت تھی جو بائیں ہاتھ سے زیادہ جس کا کام ہوتا تھا. فضرب یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا. فسقطت اللقمۃ، اور میرے ہاتھ سے جو لقمہ تھا وہ لقمہ گر گیا. فقال لا تأکلی بشمالک وقد جعل اللہ تبارک و تعالی لک یمینا، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دائیں ہاتھ بنایا ہے. او قال قد اطلق اللہ عز وجل لک یمینک، جبکہ اللہ نے تمہارے لیے دائیں ہاتھ چھوڑ رکھا ہے. قال فتحولت شمالی یمینا فما اکلت بها بعد، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تحولت شمالی یمینا، میرا بائیں ہاتھ دایاں بن گیا، یعنی جیسے میں دائیں ہاتھ سے کم اور بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتی تھی، معاملہ برعکس ہو گیا، اب دائیں ہاتھ سے میں کام کرنے لگی. فما اکلت بها بعد، اس کے بعد میں نے بائیں ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھایا. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور جلباب المرأۃ المسلمہ میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی اور آپ نے بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ہاتھ پر مارا، یہاں تک کہ لقمہ بھی گر گیا، کہا مت کھاؤ اس ہاتھ سے. تو انسان کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال کرے، خود بھی نہ کھائے اور گھر میں بھی اپنے خاص طور سے جو ماتحت ہیں، بچے ہیں مثال کے طور پر، ان کو خاص طور سے اس کی تاکید کرے کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں بلکہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، لڑکا تھا کم عمر. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت میں پوری پلیٹ میں گھومتا تھا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے لڑکے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے اپنے قریب سے کھاؤ. کہتے ہیں کہ فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد سے ہمیشہ میرا کھانے کا انداز طریقہ سلیقہ یہی رہا، میں ایسے ہی کھاتا تھا، دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا، بسم اللہ بول کے کھاتا تھا اور اپنے قریب سے کھاتا تھا. امام بخاری نے الاطعمہ میں حدیث نمبر 5376 پر اور امام مسلم نے الاشربہ میں 2020 پر اس کو روایت کیا ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، کھانا کھا رہا تھا. فقال کل بیمینک، آپ نے اس سے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. قال لا استطیع، اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ. قال لا استطعت، آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تم سے، ہاں تم سے نہیں ہو سکتا. ما منعہ الا الکبر، صحابی کہتے ہیں اس آدمی نے جو اس طرح سے کہا سوائے گھمنڈ کے اور کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی سیدھے ہاتھ سے کھانے میں. قال فما رفعها الى فیہ، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا. یعنی اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ایسا، آپ نے کہا ہاں تم نہیں کر سکتے، آپ نے ڈانٹ کے کہا یا گویا کہ آپ نے کہا تو نہ کر پائے ایسا. تو یعنی اس طرح سے آپ نے اس کو گویا کہ ایک سختی سے بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے بات قبول کر لی، اس کے اس بات پر اس کو باقی کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نہیں کھا سکتا، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس کے بعد سے کبھی بھی وہ سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکا، اس کا منہ تک کبھی لقمہ یا ہاتھ اٹھا نہیں. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے مخالف عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی سزا اس کے لیے دنیا میں بھی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آخرت میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے
نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے. موت سے پہلے بھی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عقاب اور عذاب اور سزا مل سکتی ہے. لہٰذا سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا مشکل کام ہے، لیکن گھمنڈ کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا. تو تکبر کی بھی برائی اس میں ہے. اور بائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیتا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، چونکہ گھمنڈ میں آیا اس لیے یہ نقصان اس کو ہوا. اس حدیث میں بتایا گیا کہ شیطان جو ہے یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. لہٰذا اس کی علت یہ ہے کہ ایک انسان کو شیطان کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی فاسقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، بے دین لوگ ہیں، ان میں سے کسی کی بھی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے، سملیرٹی اختیار کرے، جس کی چال ڈھال، جس کا طور طریقہ اپنائے، وہ انہی میں سے ہے. معلوم ہوا کہ مشابہت کی وجہ سے انسان کا شمار انہی میں ہوتا ہے. تو ایک انسان اگر شیطان کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اپنی حال اور اپنے معال دونوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہے. لہٰذا ایسے فاسقین اور ایسے بے دین لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں 6149 پر یہ حدیث موجود ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ ہم شیطان کی مشابہت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208. خطوہ کہتے ہیں، خطوہ کی جمع ہے. خطوہ کہتے ہیں چلنے کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں. امام طبری کہتے ہیں وَأَمَّا الْخُطُوَاتِ فَإِنَّهُ جَمْعُ خُطْوَةٍ وَالْخُطْوَةُ بَعْدُ مَا بَيْنَ قَدَمَيِ الْمَاشِي. جو چلنے والا ہے اس کے قدموں کے درمیان جو یعنی دو اگلے اقدام میں جو فاصلہ ہوتا ہے یا جو بھی حصہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں خطوات الشیطان یقول عملہ، یہ شیطان کا عمل ہے، یعنی شیطان کا عمل مت کرو، شیطان کا عمل مت کرو. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال شیطان کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو مت. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسا کرتا ہے. لہٰذا شیطان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے بچنا چاہیے. ورنہ یمین سے اپنی جگہ یہ ثابت ہے کہ آدمی کو کھانا پینا دائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے اور پینا چاہیے. تو یہ حدیث بھی بہت اہم تھی جس میں ایک ادب کھانے پینے کا ذکر کیا گیا ہے. آخری حدیث میں ذکر کرتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلۃ. اخرجہ ابو داود واحمد وعلقہ البخاری. عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، یعنی وہ خود اپنے دادا سے، عمر ابن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل واشرب والبس وتصدق، کھا پی پہن اور صدقہ کر، فی غیر صرف ولا مخیلہ، اسراف اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے، ان راہوں سے بچتے ہوئے، ان میں یعنی جانے سے بچتے ہوئے یہ چاروں کام تو کر، کھا پی اور پہن اور صدقہ بھی کر، لیکن اسراف سے بچ اور گھمنڈ سے بچ. اس کو ابو داؤد احمد نے روایت کیا اور امام البخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے. عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ جو ہے اس سے مراد راوی جو ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما ہے. یہاں پر دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ایک اسراف اور دوسرے
مخیلہ. اسراف کہتے ہیں حدیں پار کر جانا, اور مخیلہ کے معنی ہے گھمنڈ. ان دونوں چیزوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. گھمنڈ بھی ایک اعتبار سے اسراف ہی کی ایک شکل ہے, اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ انسان اپنی حد پار کر جائے, جو حد اس کے لیے ہے اس سے آگے بڑھ کے اپنے کو اور اونچا سمجھنے لگے, دوسروں کو چھوٹا اور اپنے کو اعلیٰ سمجھنے لگے, جو اس کی اپنی اصل حیثیت ہے اس سے زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو اور حدیں پار مت کرو, اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسراف کے معنی کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْإِسْرَافُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَهُوَ فِي الْإِنفَاقِ أَشْهَرُ. کہتے ہیں کہ اسراف حد پار کرنے کو کہتے ہیں, چاہے وہ قول میں ہو یا فعل میں ہو, کسی بھی بات کرنے میں عمل کرنے میں حد پار کر جانا اس کو اسراف کہتے ہیں. لیکن عام طور سے اسراف کا لفظ جو مشہور ہے وہ انفاق میں ہے, یعنی خرچ کرنے کے تعلق سے آتا ہے, کہ فضول خرچی جس کو ہم کہتے ہیں. تو فضول خرچی جو ہے یہ قول و عمل سب میں ہوتی ہے, لیکن صدقات وغیرہ میں یا خرچ کرنے میں زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں والمخیلۃ بوزن عظیمہ وہی بمعنی الخیلاء وہو التکبر. مخیلہ عظیمہ کی طرح بولا جاتا ہے, اس کی وزن پر ہے, اور یہ خیلاء کے معنی میں ہوتا ہے, اور وہ تکبر ہے, یعنی تکبر سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ ومجاوزۃ الحد تتناول مخالفۃ ما ورد به الشرع فيدخل الحرام وقد يستلزم الاسراف الكبر وهو المخیلہ. کہتے ہیں کہ حد پار کر جانا یہ ان تمام چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہے جن میں انسان یعنی ما ورد به الشرع فيدخل الحرام, تتناول مخالفۃ ما ورد به الشرع, شریعت میں جو چیزیں وارد ہیں ان کی مخالفت کرنا اسراف ہے, اور اس میں سارے حرام داخل ہو جاتے ہیں. یعنی حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں حرام کھانا, حرام پینا, حرام پہننا اور حرام میں خرچ کرنا, یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسراف ہے. یعنی فضول خرچی کس کو کہیں گے؟ قرآن میں جس کو اسراف کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کھانے پینے میں اسراف کیا ہے؟ انسان حرام کھائے, حرام پیے. پہننے میں اسراف کیا ہے؟ حرام پہنے. خرچ کرنے میں اسراف کیا ہے؟ انسان حرام میں خرچ کرے. تو ایک شکل جو ہے وہ محرمات میں کھانے پینے یا پہننے اوڑھنے اور اسی طرح سے خرچ کرنے میں, اس کو اسراف کہا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کبر بھی اسراف میں داخل ہے, کیونکہ وہ بھی حد پار کر جانا ہے, وہ بھی بندگی کی حد پار کرنا, کیونکہ تکبر خاص ہے اللہ کے لیے. اب انسان اپنی بندگی کی حد پار کر کے اپنے آپ کو رب جیسا بنانے کی کوشش کرے, وہ مالک بننے کی کوشش کرے, تو یہ جو ہے گھمنڈ کی یعنی صورت ہے. لیکن کھانے پینے میں اسراف یہ نہیں کہ آدمی صرف حرام کھائے تو اسراف کا ارتکاب کرے گا. بعض اوقات انسان یعنی کھانا ضائع کرے. مثلا ایک آدمی جیسے بہت ساری دعوتوں میں ہوتا ہے, آدمی اپنے ہاتھ سے لے کے کھاتا ہے, اب آدمی اتنا لے لے کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے, اب کھائے گا نہیں تو وہ پھینکنے میں جائے گا. تو جتنا کھانا ہے اتنا اگر آدمی نہیں لیتا ہے, اس سے زائد لیتا ہے اور وہ ضائع ہوتا ہے, تو یہ بھی اسراف ہے. یہ لینے کے اعتبار سے بھی اور برتنے کے اعتبار سے بھی ہے. یعنی کوئی آدمی, کسی کو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کھانا کسی کو کھلا رہے ہیں دعوت میں تو بہت زیادہ اس کو ڈال دیتے, کھاؤ, جبکہ جان رہے ہیں کہ وہ نہیں کھا سکتا اب, یعنی اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا اس سے. تو اب کیا ہوگا؟ یا تو وہ زبردستی کھا کر تکلیف میں آئے گا, یا پھر یہ کہ وہ نہیں کھا پائے گا اور اسی طرح سے وہ بچا ہوا کھانا چھوڑ دے گا اور کوئی دوسرا بھی اس کو نہیں کھائے گا اور وہ پھینکنے میں چلا جائے گا. تو ڈالنے والا کھلانے کے اعتبار سے گناہگار ہوگا. تو یہ بھی بات ہے کہ ایک انسان کو اسراف نہیں کرنا چاہیے. تو کھانے پینے میں بھی ہے. اسی طرح سے اسبال بھی اسراف کی صورت ہے کہ ایک انسان لباس میں اتنا زیادہ پہن لے کہ جو حد پار کر جائے, ٹخنوں سے زیادہ پہننا, یہ اسراف ہے. تو یہ بھی اسراف ہے. اسی طرح سے مرد کا ریشم پہننا, یہ بھی اسراف ہے, حد پار کرنا ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ منع ہے
عورتوں کے لیے ریشم کی گنجائش ہے لیکن مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. اسی طرح سے صدقات اور خرچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں, فضول خرچی نہیں کرتے ہیں, ولم يقتروا اور اس میں یعنی تنگی بھی نہیں کرتے ہیں یا بخل بھی نہیں کرتے ہیں, وكان بين ذلك قواما ان کا معاملہ ان دونوں کے درمیان عدل پر قائم ہوتا ہے. قوامہ سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ عدل پر قائم رہتے ہیں. تو اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم المؤمنون, یہ ایمان والے وہ بندے ہیں, لا یسرفون فینفقون فی معصیت اللہ, یہ حد اسراف نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کریں, ولا یقترون فیمنعون حقوق اللہ تعالی, کہ وہ مال میں اقتار بھی نہیں کرتے ہیں, کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے. زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا آدمی تو یہ کیا ہے, یہ بھی ممنوع ہے, یہ بھی حرام ہے. تو دونوں کے درمیان رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ نہیں کرتے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے خرچ کرنے کا, جن میں اس پر لازم ہے خرچ کرنا, ان سے ہاتھ روکتے بھی نہیں بلکہ درمیان میں رہتے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں برابر خرچ کرتے ہیں, جہاں نہیں کرنا ہے اس سے رک جاتے ہیں. تو یہ ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. خیلاء کے تعلق سے ابن الاثیر رحم اللہ کہتے ہیں والخیلاء والخیلاء بالضم والکسر الکبر والعجب. تکبر اور عجب کو کہتے ہیں. تکبر کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. اور خیلاء کہتے ہیں, عجب کہتے ہیں اپنے کو کسی صفت کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا. دونوں میں قدر فرق ہوتا ہے لیکن دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ کہہ سکتے ہیں آپ. کہ تکبر یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی حقارت بھی آ جاتی ہے, لیکن عجب میں اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر تعجب کرتا ہے, اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے میں, چاہے وہ دوسروں کی تحقیر نہ کرے, لیکن اپنے کو برتر سمجھنا, اپنی کسی خوبی کی وجہ سے میں ہوں اس طرح سے سمجھنا, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی بات جو ہے یہ عجب ہے. لیکن تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گھٹیاں ہیں, دوسرے حقیر ہیں, کمتر ہیں, یہ احساس, یہ جمع ہو جانا, یہ تکبر ہے جو اور زیادہ برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به. ایک آدمی تھا وہ گھمنڈ سے اپنی ازار گھسٹتا ہوا جا رہا تھا. خسف به, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ, وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. امام البخاری نے احادیث الانبیاء میں اس کو روایت کیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے دور کے کسی شخص کی بات ہے کہ وہ گھمنڈ کے طور پر اپنے لباس کو زمین پر گھسٹتا ہوا چل رہا تھا. اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. یعنی چونکہ وہ ترفع چاہتا تھا, اونچا بننا چاہتا تھا, اس کو نیچا کر دیا اللہ نے, اتنا نیچا کہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. تو اللہ کے ہاں تکبر والوں کے لیے ذلت ہے. تو یہ حدیث بخاری میں ہے احادیث الانبیاء میں, اور حدیث نمبر 3485 پر یہ حدیث موجود ہے. تو خیلاء لباس میں بھی منع ہے اور زندگی کے تمام امور میں یہ چیز منع ہے. گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں. انسان کو چاہیے کہ اسراف اور تکبر دونوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی حاجات کو پورا کرے اور اس کے ساتھ بھی وہ دوسروں کی حاجات کی طرف متوجہ ہو, اس پر خرچ کرے. اس میں بھی یہ نہ ہو کہ کوئی مثلا بیوی چاہ رہی کہ کوئی حرام چیز لائے, گھر میں ٹیلی ویژن لا کے لگا دو تاکہ فلمیں دیکھیں. اب لا کے بہتر سے بہتر لگا رہا ہے, ہائی کوالٹی کا 8K اس میں لگا رہا ہے, تو اب سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں. نہیں, آدمی کو چاہیے کہ یہ اسراف ہے کہ حرام میں اگر خرچ کرتا. ہاں, ایک آدمی ولیمے کی دعوت کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کھائیں, امیر بھی کھائیں, غریب بھی جتنے ہیں پورے بستی کے علاقے کے سب کھائیں آ کے, یہ اسراف نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ کہ اگر کھانا پھینکا جا رہا ہے, اس طرح سے برتا جا رہا ہے, یہ اسراف ہے. تو چیزوں کو ضائع کیا جائے, یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے. ضرورت سے زائد, لیکن ہر ایک کی ضرورت الگ ہوتی ہے.
کسی کے لیے ایک چیز کافی ہوتی ہے، کسی کے لیے ایک سے زائد چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک شخص کے لیے وہ اسراف ہوگا، دوسرے کے لیے نہیں. جس میں کفایت ہے بس کافی ہے. زبردستی ایک آدمی ہے وہ یہاں وہاں سے پیسے جمع کر کے خرچ کر کے ایک سے زیادہ چیزیں حاصل کر رہا ہے جبکہ ضرورت نہیں ہے اس کو، یہ اسراف میں شمار ہوگا. لیکن ایک آدمی بہت مالدار ہے، اس کو ضرورت پیش آتی چیزوں کی، وہ ایسی زندگی جی رہا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے خاندان کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، ایک سے زائد چیزیں خرید رہا ہے، کمرے بنا رہا ہے یا جس طرح کی چیزیں ہیں ضرورت اس کو ہے اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، تو اس میں اسراف نہیں ہوگا. تو یہ باتیں ہم نے سیکھی کتاب الادب میں، باب الادب میں. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.